ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ خیر حکم تھا، عمل ہوا، اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اس نے ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا۔ بیوقوف نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ نے بے بسی سے بولا، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بیوقوف نے کہا، تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سارے غلام، بہت سی بیگمات اور بہت سارا سامان روانہ کر دیا ہوگا۔ بیوقوف کی بات سن کر بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، افسوس، صد افسوس، میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا ڈر تھا۔ بیوقوف اٹھا اور اپنے گلے کا وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے مجھ سے زیادہ آپ حقدار ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ نے اپنے لیے دوسری جان کے لیے کچھ جمع پونجی کر رکھی ہے، یا پھر آپ بھی اس بادشاہ کی طرح ہی ہیں جو اس دنیا کی ہر آسائش کو تو استعمال کرتا رہا، لیکن جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس جگہ کے لیے کچھ نہیں سوچا؟ سوچئے اور عمل کیجئے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔